روحانیت کی 5 نشانیاں۔ کیا آپ جاگ چکے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ عام نہیں ہے؟ جیسے آپ کا دل کچھ اور کہتا ہے، دنیا کی چیزیں بے معنی لگتی ہیں اور خاموشی میں ایک عجیب سی گہرائی محسوس ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو ممکن ہے کہ آپ جاگ چکے ہیں اس دنیا کے شور سے اور اس جسم کی حدود سے باہر۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے روحانیت کی 5 نشانیاں، ایسی نشانیاں جو بتاتی ہیں کہ آپ صرف زندہ نہیں بلکہ اندر سے بیدار ہو چکے ہیں۔ یہ نشانیاں آپ کی روزمرہ زندگی میں چھپی ہوتی ہیں، کبھی خوابوں میں، کبھی تنہائی میں، کبھی کسی اچانک احساس میں۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ زیادہ محسوس کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ نشانی نمبر 1، آپ تنہا ہوتے ہیں مگر کبھی تنہائی محسوس نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہجوم میں گھبراتے ہیں، مگر جیسے ہی وہ اکیلے ہوتے ہیں انہیں سکون ملتا ہے۔ اگر آپ خود کو ایسی کیفیت میں پاتے ہیں جہاں آپ تنہا ہوتے ہوئے بھی مکمل محسوس کرتے ہیں تو یہ روحانیت کی پہلی نشانی ہو سکتی ہے۔ یہ کیفیت بتاتی ہے کہ آپ کا رابطہ کسی ایسی توانائی سے ہے جو مادی دنیا سے باہر ہے۔ آپ کو اپنی کمپنی میں سکون محسوس ہوتا ہے، آپ کا دل کسی اور گہرائی سے جڑا ہوا محسوس ہوتا ہے، جیسے کوئی خاموش شعور آپ کو سہارا دے رہا ہو۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ کارل جنگ کے مطابق جو انسان اپنی تنہائی میں سکون پا لیتا ہے وہ اندر سے مضبوط ہو چکا ہوتا ہے۔ نیورو سائنس کے مطابق جب ہم مراقبہ کرتے ہیں تو دماغ کا ایک خاص حصہ فعال ہو جاتا ہے جو ہمارے اندر کے سچے وجود یعنی انر سیلف سے جڑا ہوتا ہے۔ اس حصے کو ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کہا جاتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جہاں انسان کو گہرے خیالات آتے ہیں، خواب حقیقت جیسے محسوس ہوتے ہیں اور دل کی آوازیں زیادہ واضح سنائی دیتی ہیں۔ نیو ایج نظریات کے مطابق جب آپ باہر کی آوازوں اور دنیاوی شعور سے دور ہو جاتے ہیں تو آپ کی روح آہستہ آہستہ اپنی اصل توانائی یعنی وائبریشن سے ہم آہنگ ہونے لگتی ہے۔ اگر آپ خاموشی میں خوش رہنے لگے ہیں تو جان لیجیے روحانی دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا ہے۔ نشانی نمبر 2، خوابوں کا گہرا، واضح اور روحانی ہونا۔ اگر آپ کو ایسے خواب آنا شروع ہو گئے ہیں جو عام خوابوں سے مختلف ہوتے ہیں، جیسے آپ کسی جگہ گئے ہوں، کسی مرحوم عزیز سے ملاقات کی ہو یا کوئی پیغام ملا ہو، تو یہ ایک روحانی نشانی ہے۔ ایسے خواب نیند سے اٹھنے کے بعد بھی یاد رہتے ہیں، جیسے حقیقت میں کچھ ہوا ہو۔ روحانیت میں خوابوں کو ایک گیٹ وے مانا جاتا ہے۔ خوابوں کے ذریعے روحانی دنیا ہمیں اشارے دیتی ہے، راستہ دکھاتی ہے یا ہمارے اندرونی الجھنوں کو آئینے کی طرح سامنے لاتی ہے۔ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا دماغ ایک خاص حالت میں آ جاتا ہے جسے تھیٹا اور ڈیلٹا ویوز کہا جاتا ہے۔ یہ وہی دماغی لہریں ہیں جو گہرے مراقبے، دعا یا ہپنوٹائز ہونے کے دوران پیدا ہوتی ہیں۔
ڈاکٹر میتھیو واکر۔ جو نیند کے بارے میں دنیا کے بڑے سائنسدانوں میں شمار ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خواب صرف جذبات کو سمجھنے میں مدد نہیں کرتے، بلکہ بعض اوقات وہ ہمیں آنے والے فیصلوں کے لیے تیار بھی کرتے ہیں۔ جبکہ کارل جنگ، جو ایک مشہور ماہر نفسیات تھے، کہتے ہیں خواب دراصل روح کی زبان ہے۔ اگر آپ کو خوابوں میں پیغام ملنے لگے، کوئی مردہ شخص آپ سے ملے یا آپ جاگنے کے بعد بھی اس خواب کی کیفیت میں رہیں، تو آپ روحانی طور پر کسی نئی دنیا سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ نشانی نمبر 3، قدرت سے غیر معمولی تعلقات محسوس کرنا۔ کبھی آپ نے یہ محسوس کیا کہ ہوا کی آواز آپ سے کچھ کہہ رہی ہو، یا درختوں کی موجودگی آپ کو سکون دیتی ہے، یا چاند کو دیکھتے ہوئے دل بھاری ہو جائے جیسے کوئی جڑا ہوا رشتہ ہو؟ یہ سب اتفاق نہیں، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کی روح کائنات کی اصل زبان سے ہم آہنگ ہونے لگتی ہے۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ آج کل قدرت سے جڑنے کو ایک باقاعدہ تھراپی مانا جاتا ہے، جسے نیچر تھراپی یا ایکو تھراپی کہا جاتا ہے۔ تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ درختوں کے درمیان وقت گزارنے، پرندوں کی آواز سننے اور بہتے پانی کی لہروں کو دیکھنے سے دل کی دھڑکن نارمل ہو جاتی ہے، سانس لینے کا عمل ہموار ہو جاتا ہے اور ذہنی دباؤ میں واضح کمی آ جاتی ہے۔ قدرت میں موجود یہ خاموشی انسان کی اندرونی بے چینی کو جذب کر لیتی ہے۔ نیو ایج سائنسدان گریگ براڈن لکھتے ہیں، انسان اور کائنات کے درمیان توانائی کا ایک مسلسل تبادلہ ہوتا ہے۔ جب آپ قدرت کے قریب آتے ہیں تو آپ خود اپنی اصل سے قریب ہونے لگتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان باہر کی آوازوں سے نہیں، اندر کی سچائی سے جڑنے لگتا ہے، وہ سچائی جو خاموشی میں چھپی ہوتی ہے اور قدرت کی ہر سانس میں بستی ہے۔ اگر آپ تنہائی میں جنگل، بارش یا چاند سے باتیں کرنے لگیں اور محسوس کریں کہ سب کچھ آپ کی روح کو سن رہا ہے، تو یہ روحانی بیداری کی ایک بہت واضح علامت ہے۔ نشانی نمبر 4، دل کی آواز پہلے سے زیادہ واضح ہونا۔ جب بھی آپ کسی فیصلے سے پہلے دل کی دھڑکن سننے لگیں، یا آپ کا جسم ہلکا سا کانپ جائے، یا کسی جگہ سے اچانک اٹھنے کو جی چاہے، تو سمجھ لیجئے آپ کا انر گائیڈنس سسٹم ایکٹیویٹ ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دماغ خاموش ہو جاتا ہے اور دل انٹویشن کی زبان بولنے لگتا ہے۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ دل میں ہمارے جو دل ہوتا ہے اس میں تقریباً 40,000 خاص خلیے نیورائٹس ہوتے ہیں، جنہیں لٹل برین ان دا ہارٹ کہا جاتا ہے۔ یہ خلیے وہی سگنل پیدا کرتے ہیں جو دماغ کرتا ہے، یعنی دل صرف محسوس نہیں کرتا، سوچتا بھی ہے۔ ہارٹ میتھ انسٹیٹیوٹ کے مطابق دل کی توانائی دماغ سے 60 گنا زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ یہی توانائی ہمیں مستقبل کے خطرات، اچھے لوگوں یا خطرناک فضا سے پہلے ہی آگاہ کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو اپنی انٹویشن پر
بھروسہ بڑھ جائے اور اگر خود آپ کا جو دل ہے وہ ہاں یا نہ یا ہاں یا نہیں کہنے لگے تو جان لیجیے آپ کی روحانی بصیرت جاگ چکی ہے۔ نشانی نمبر 5، وقت، جگہ اور جسمانی احساس کا ختم ہو جانا۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آپ وقت میں کھو گئے ہیں؟ کئی منٹ گزر گئے اور آپ کو لگا کہ صرف لمحہ گزرا ہے۔ کیا کبھی کسی جگہ آپ گئے ہوں اور لگا کہ پہلے بھی یہاں آئے ہوں؟ یہ وہ حالت ہوتی ہے جسے کانشسنس الٹرڈ اسٹیٹ کہتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں روحانی دنیا کا دروازہ کھلنے لگتا ہے۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ اسٹینسلاو گراف، کانشسنس ریسرچر، نے اس کیفیت کو ٹرانسپرسنل اسٹیٹ کہا ہے، جہاں انسان وقت، جگہ اور جسم کی حدود سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ کیفیت مراقبے، فن میں گم ہو جانے، قدرت میں کھو جانے یا انٹینس ایموشنل ایکسپیرینسز کے دوران بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو وقت رکنے جیسا لگنے لگے یا کوئی جگہ خواب جیسی محسوس ہونے لگے تو آپ وہ دروازہ چھو چکے ہیں جو روح اور جسم کے درمیان ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی آپ اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور اس چینل کو شیئر کیجیے اور لائک کیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔